السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے درمیان صلح کرنا چھوڑ دو۔ اس طرح قسم نہ کھاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی سے دور رہنے پر قسم کھانے سے منع فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا کسی سے کوئی دشمنی ہو جاتی ہے تو ایسی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کے گھر پہ نہیں جاؤں گا، اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، یا میں صلح نہیں کراؤں گا، میں خرچ نہیں کروں گا، میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو ایسی قسم کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ، یعنی ایسی قسم نہ کھاؤ کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم صلہ رحمی نہ کرو اور تم پرہیزگاری اختیار نہ کرو، نیک کام مت کرو، اور وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا چھوڑ دو۔ تینوں بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑی نیکی ہے۔ تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، برائی سے بچنا بڑی نیکی ہے۔ اور لوگوں کے درمیان اختلاف میں، انتشار میں صلح کرانا، دو روٹھے ہوئے لوگوں کو جوڑنا بڑی نیکی ہے۔ تو کوئی شخص ایسی قسم نہ کھا لے غصے کی وجہ سے یا کسی دشمنی کی وجہ سے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی ایسی قسم نہ کھاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، یتیموں کی کفالت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، تو پھر یہ تعلیم دی کہ اب اپنی قسموں کے ذریعے سے، اپنے اعمال سے کسی کو تکلیف مت دو، کہ یہ کہو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں خرچ نہیں کروں گا، میں مدد نہیں کروں گا، میں اس کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گا، صلہ رحمی نہیں کروں گا۔ تو ایسی قسم مت کھاؤ۔ عبداللہ بن عباس، امام نخعی اور مجاہد اور ربیع وغیرہ رحمہم اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم قسم کے ذریعے سے، یہ اللہ کی قسم کھا کر کے کسی نیکی کو نہ چھوڑے، نیکی کرنے سے باز آنے کی قسم نہ کھائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا،
اس کی ہنسی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گا. تو اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ وہ نیک کام نہیں کرنے کی قسم کھا لیتا ہے تو اسے چاہیے فوری طور پر کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ دے اور پھر جا کر کے وہ خیر کا کام کرے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا، کہ جو شخص کوئی قسم کھا لے پھر قسم کے بعد وہ دیکھے کہ اس سے بہتر چیز یہ ہے، میں نے جو قسم کھائی ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ خیر نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، خیر اس کے علاوہ ہے. قسم میں میں نے جو قسم کھا لی ہے اس میں بھلائی نہیں ہے، خیر دوسرے میں ہے. فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ کام کرے جس میں بھلائی ہے، یعنی جو خیر ہے وہ کام کرے. وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، اور اپنی قسم کا کفارہ دے. یعنی غصے کے عالم میں اس طرح کی ایسی کوئی قسم نہ کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، فلاں کے ساتھ یہ نہیں کروں گا، اور سب اچھے کام ہیں. تو فوری طور پر اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور وہ نیک کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. اللہ کی قسم کا ایک وزن ہے، اللہ کی قسم کا ایک وقار ہے، اس کا ایک وزن ہے. جھوٹی قسم کھانے سے یا اللہ کی زیادہ قسم کھانے سے دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے کہا کہ قسم ایک وزن اپنے اندر رکھتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی قسم کا ایک وقار ہے، تو اس سے ہمیں حفاظت کرنا چاہیے، اس کی ہمیں حفاظت کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے باب میں کیا کہا، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ ہے، اور اللہ کی قسم بار بار کھانا، زیادہ کھانا، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے. جب ضرورت ہو، جب موقع ہو، اس کی ضرورت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں جائز امور میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نیکی سے دور رہنے والی قسم کھانے سے منع فرمایا، اور اگر کوئی کھا لے تو کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ یہ گناہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم كذلك یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تشکرون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو نارمل حالت میں، عام حالت میں کھلاتے ہو. 10 مسکین کا کھانا کھلانا، یہ پہلا کفارہ ہے. اور اگر یہ کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، 10 مسکین کو کپڑا جوڑا پہنانا. یہ نہیں تو ایک گردن آزاد کرنا، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھ لینا. یہ قسم کا کفارہ ہے. نمبر 1، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، یا پھر گردن آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کا روزہ رکھنا. یہ قسم کا کفارہ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں رشتہ دار تھے. مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے. تو اپنے غریب رشتہ دار کا خیال رکھتے تھے، مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھتے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے، راشن وغیرہ دیتے تھے. مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، واقعی افک، یعنی ان پر زنا کا الزام آیا، تو الزام لگانے والوں میں ایک نام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. جب یہ بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو ابوبکر صدیق بہت ناراض ہوئے، بہت تکلیف ان کو ہوئی، اور ظاہر ہے تکلیف فطری ہے. سوچنے لگے کہ میں ان پر خرچ کرتا ہوں، یہ ہمارے قریبی ہے، رشتہ دار ہے، اور پھر میں ان پر خرچ کرتا ہوں، پھر یہ ہمارے خلاف ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں مستہ پر مال خرچ نہیں کروں گا. دیکھ رہے ہیں قسم کس بات کی، کہ میں ایک خیر کا کام، نیکی کا کام، بھلائی کا کام نہیں کروں گا.
اور ان کا اس طرح کہنا چونکہ انہیں شدید تکلیف پہنچی ہے تو وقتی طور پر یہ بات بالکل درست ہے کہ میں ان پر کیوں خرچ کروں، مجھے خرچ کرنا ہوگا دوسرے کا خرچ کروں گا، نیکی کمانا ہے کہیں بھی خرچ کروں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. جو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں خرچ نہیں کروں گا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. آیت نازل فرما دی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہ آیت نازل ہوئی. اور یہاں ابھی جو آیت پڑھی جا رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی. اور اکثر مفسرین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس واقعے کو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھا لی اس کے پس منظر بھی آیت نازل ہوئی. بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحت کی ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ، یعنی ایسی قسم نہ کھاؤ کہ نیکی نہ کرو، خرچ نہ کرو، غریب کی مدد نہ کرو، خیر کا کام نہ کرو، تقوی نہ اختیار کرو، پرہیزگاری نہ اختیار کرو، لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ. ایسی قسم مت کھاؤ، مت کھاؤ، قسم مت کھاؤ. اور اگر قسم کھا لیے ہو تو اپنی قسم کو توڑو فوراً اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، جیسا کہ بتایا گیا 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا پھر ایک گردن آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کا روزہ رکھنا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. امام سعدی رحمۃ اللہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر لکھتے ہیں سمیع لجمیع الاصوات، تمام آواز کو سننے والا ہے، تمام آواز کو. علیم بالمقاصد والنیات، جاننے والا ہے نیتوں اور لوگوں کے مقاصد کو، عزائم کو. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ومنہ سماعۃ الاقوال الحالفین، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھانے والوں کی آواز کو بھی سنتا ہے. وعلمہ بمقاصدہم هل هی خیر ام شر، اور وہ جانتا ہے وعلمہ بمقاصدہم هل هی خیر ام شر، کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا کہ ان کے مقصد کیا ہے، خیر کا ہے یا شر کا ہے. یعنی جو قسم کھایا ہے تو اس کا قسم کھانا خیر پر مبنی ہے یا شر پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو گویا کہ اس ضمن میں ڈرایا جا رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو ڈرو اس چیز سے کہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیات، تمہاری جو نیتیں ہیں، تمہاری جو سوچ ہے، تمہارے جو عزائم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اور جب جان رہا ہے تو خیر ہوگا تو خیر کا بدلہ ملے گا، اگر شر ہے تو پھر یاد رکھو معاملہ بڑا سنگین ہوگا. تو اس آیت میں قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، قسم زیادہ نہیں کھانا چاہیے. اور کار خیر میں، بھلائی کے کاموں میں نہ کرنے کی قسم کھانا یہ حرام اور ناجائز ہے. اسی لیے اس کو قسم کو توڑنے اور کفارہ دینے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.